اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ نمرود کو اسلام کی دعوت اور آپ کو سزا کے لیے تیار کی ہوئی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ آئیے اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی مختصر سیرت اور پرندوں کے زندہ ہونے والے عبرتناک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے پشچمی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو آج کلدنین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ دنوں قیام کیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ اور دونوں سفر میں ساتھ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے ہاران کی اور چلے گئے اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس مدت میں برابر اپنے باپ آزر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ نہایت دل کے نرم رحیم اور بہت ہی نرم دل تھے۔ اس لیے آزر کی اور سے ہر قسم کی عداوت کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس کہ تو نے اللہ کی رسد و ہدایت پر توجہ نہ کی، پھر بھی میں برابر تیرے حق میں اللہ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحی نے اطلاع کیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے اور یہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو فنا کر کے خود کو اس کا مستحق بنا لیا۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ نے آزر سے اپنے الگ ہونے کا صاف اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، حضرت لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے پشچمی حصے میں ٹھہرے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنانیوں کے اختیار میں تھا۔ پھر قریب ہی نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ دنوں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ دنوں قیام نہیں فرمایا اور مغرب کی طرف ہی چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر تک جا پہنچے۔ تمام روایتوں سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی نوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کے فرعون کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان خدا کا برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و متاع سے نوازا، اور صرف اسی پر اتفاق نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی حاجرہ کو بھی ان سے بیاہ میں دے دیا، جو اس زمانے میں رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں۔ چنانچہ یہودیوں کی اعتبار والی روایت کے مطابق حضرت حاجرہ صاحمین فرعون کی بیٹی تھیں، باندی نہیں تھیں۔ جب وہ صاحب مصر نے سارہ کی وجہ سے کرامتوں کو دیکھا تو کہا، میری بیٹی اس گھر میں باندی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے، چونکہ یہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی خدمت گزار بنی، اس لیے حاجرہ کہلائیں، اور تورات میں حاجرہ کو صرف اس لیے باندی کہا گیا کہ صاحب مصر نے ان کو سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہیں گی۔ رد مطلب نہ تھا کہ وہ باندی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے جڑے ہوئے ہیں۔ مناسب سمجھا گیا کہ ان واقعوں کو ان دونوں نبیوں کے حالات میں ہی بیان کیا جائے۔
یہی حال ان واقعوں کا ہے جن کا تعلق ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے ہے۔ البتہ مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق واقعہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کی تلاش اور طلب کا طبعی شوق تھا۔ وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے، تاکہ ان کے ذریعے ایک ہی ذات اللہ کی ہستی، اس کے ایک ہونے اور اس کی مکمل قدرت کے بارے میں علم الیقین حاصل کر لیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تو اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ایمان و یقین کے خلاف اس لیے نہیں ہے۔ میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے کہ موت کے بعد کی زندگی کی کیا شکل ہوگی۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تجھ کو اس کے جاننے اور سمجھنے کی طلب ہے تو کچھ پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آ گئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت 260 میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت ان کی عمر 87 سال تھی اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت ان کی عمر پورے 100 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے علاوہ ایک اور شادی کی، جن سے انہیں 6 بیٹے ہوئے۔ ان کی نسل اپنی ماں کے نام پر بنی کتورہ کہلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو یروشلم کے قریب ایک جگہ حبرون میں دفن کیا گیا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔